السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کے ٹاپک میں ایک شرعی مسئلے کی وضاحت کرنا مقصود ہے۔ شرعی مسئلہ یہ ہے اسم اعظم سے کیا مراد ہے۔ یاد رکھنا چاہیے اسم اعظم کے بارے میں بہت سارے اقوال پائے جاتے ہیں۔ بعض حضرات نے کسی اور لفظ کو کہا ہے، بعض حضرات نے کسی اور لفظ کو کہا ہے۔ مثال کے طور پر بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ جو اسم اعظم ہے جو اللہ تعالیٰ کا نام لفظ اللہ ہے، اسی کے اندر بند ہے۔ بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ رب ربی یہ اسم اعظم ہے۔ بعض حضرات نے کہا ہے یا حی یا قیوم، اور اسی طریقے سے بعض حضرات نے کہا ہے لا الہ الا هو الحی القیوم۔ بعض حضرات نے کہا ان دو آیات کے اندر وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا الہ الا هو الرحمن الرحیم، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ آیت کریمہ کے اندر اسم اعظم بند ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اسی طریقے سے احادیث سے بھی ثابت ہے بہت سارے صیغے اسم اعظم کے، جیسے اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ اسی طریقے سے اللہم انی اسألک باسمک الاعظم ورضوانک الاکبر۔ تو اس طریقے سے بہت سارے صیغے اسم اعظم کے بارے میں منقول ہیں۔ تو آیا اس میں سے اسم اعظم کون سا ہے؟ تو اس بارے میں محققین نے یہی فرمایا ہے، علماء کرام نے یہی فرمایا ہے کہ یہ جتنے بھی صیغے ذکر کیے گئے ہیں اگر یہ دعا سے پہلے پڑھے جائیں تو دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ دعا کی قبولیت کے لیے تو مجرب ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے کسی ایک نام کو خاص کر کے، اللہ تعالیٰ کے کسی ایک نام کو متعین طور پر یہ کہنا کہ یہ اسم اعظم ہے، ایسا حکم لگانا محققین کے نزدیک بہت ہی مشکل ہے۔ تو محترم سامعین، اسم اعظم کی جو مراد ہے جتنے بھی صیغے ذکر کیے گئے ہیں، اگر انسان یقین سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ سے ان صیغوں کے ذریعے سے مانگے تو اس کی دعا کی قبولیت میں انشاءاللہ کوئی شک نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے جب یہ الفاظ پڑھے جائیں تو الفاظ کے پڑھنے میں یہ بات انتہائی مؤثر درجے کی ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا کی قبولیت کے لیے جتنے بھی الفاظ ذکر کیے گئے ہیں یہ مجرب ہیں، یہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے، لیکن محققین نے یہی فرمایا ہے کسی ایک نام کو، اللہ تعالیٰ کا کوئی خاص نام، اس کو متعین طور پر یہ کہنا کہ یہی اسم اعظم ہے، یہ حکم لگانا اسم اعظم کے بارے میں انتہائی مشکل ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے کسی ایک خاص نام کے بارے میں یہ حکم لگانا کہ یہی جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے یہی اسم اعظم ہے، محققین کی رائے کے مطابق درست نہیں ہے۔ ایسا کہنا، ایسا حکم لگانا مشکل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے، یہی التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ سب کی دعاؤں کا طلبگار ہوں۔ محمد ثناء اللہ فاروق۔